اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں احساس کی، ماں کے جو پیار کی اور ماں کی ڈانٹ کی اور پھر کٹ کی بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور ویسے ہمارا مذہب اور ہماری تعلیماتوں میں یہی بتاتی ہیں کہ یہ کسی ایک دن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آج انٹرنیشنل کیئرنگ ڈے، ورلڈ کیئرنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آس پاس اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیال کرنا، لیکن ایک ہی دن خیال نہ کرنا سارے بھائیوں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے بھی حقوق العباد کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن میں حقوق العباد جو ہے وہ بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ہمارا مذہب ہمیں ہیومینٹی سکھاتا ہے، اور ہیومینٹی میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے کائنڈ ہوں، ہم جنرس ہوں، ہم لوگوں کا خیال رکھیں، ہم ان کی عزتوں کو، ہم ان کی صحت کو، ہم ان کی بھی زندگی میں ان کی بہت ساری چیزوں کو بھی اتنی ہی فوقیت مقدم رکھیں۔ بالکل جی، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس معاشرے میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پر اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کی زندگی میں کیا کچھ جھمیلے چل رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑی ضرورت ہے جو آپ کی، اگر ہم بات کریں یہاں پر جنرلی آفس کلچر میں دیکھ لیں، ہم اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر ایک تھوڑی سی منافقت بھی آ گئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم میں، یعنی کہ کوئی بھی پوچھتا ہے، بھلے ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ظلم کے، کوئی پوچھ رہا ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہم کہیں گے وی آر ڈوئنگ فائن۔ ایک تو چیز ہم پردہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنرلی آپ کسی اور کو دیکھ کے چلتے پھرتے، آپ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ اگلا اس پہ خوش ہونے کے ہمارا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے مسکرایا کیوں، مسکرا کے۔ ہاں، کبھی کبھی جو مسکرانا غلط ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کیونکہ ورلڈ کیئرنگ ڈے ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کتنا ضروری اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم ورلڈ کیئرنگ ڈے منا رہے ہیں، گو کہ یہ سال کے 365، جیسے بہت سارے دنوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ 365 دن ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک دن اگر اسپیسیفکلی اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس طرح لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ یہ بات سکھاتا ہے، جو ہمارے دین میں ہمارے سماجی نظام کی بنیاد ہے وہ اتنی سمپل ہے، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ 2 باتوں کے گرد ریوالو کرتی ہے ہماری پوری سماجی زندگی۔ وہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، یہ دیکھنے میں 2 بڑی عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن جتنی بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے، لڑائیاں اور فسادات ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص سلام میں پہل کرے تو ان جھگڑوں کے ختم کرنے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے ہمسائے کا خیال رکھے، اور ہمسائے جو ہے وہ 40 گھروں کی رینج کو ہمسایہ کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے دکھ کو سنبھال کر اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کے معاشرے میں کتنی خوبی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تم ایسے ٹائم میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے، نہ ہی وی فیل بادرڈ، نہ ہی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے الگ کر لیں، ورنہ ایک کہا جاتا تھا نا ہمسایہ ماں جایا، اب تو وہ ٹرمینالوجی ہی غائب ہو گئی ہے۔ خیر، یہ تو سارا کچھ دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے، اور خاص طور پر جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی دی ہوئی ہے ان پر یہ بہت ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، مگر وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی ضروریات کا ہم خود خیال رکھیں۔ اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے جب ہجرت کے وقت مکہ سے لوگ مدینہ آئے تو ایک عمل ہوا، سماجی عمل، جس میں مدینہ والوں نے مکہ والوں کو سنبھال لیا۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یعنی لوگ 2 طبقوں میں بٹ گئے ہیں، وہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی آسانی دی ہوئی ہے، وہ اپنے ارد گرد ضرور اس بات کو غور کریں۔ اور اتنی تیزی سے لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کے لیے عام سا کھانا کھانا بھی دقت ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو آج کا دن منایا جا رہا ہے، اس کی حیثیت صرف سیریمونیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں پلان بنا کر اپنے ارد گرد، ہمارے دفتر میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروبار میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بہت سنجیدگی۔ سر لیکن ایک چیز بتائیے کہ یہ جذبہ ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ کس
طرح سے اس کی شروعات ہونی چاہیے؟ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس کی شروعات کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً انہیں درس دیتے رہنا چاہیے، کیسے اس کو ہم اپنے معاشرت کا حصہ بنائیں؟ جی یہ تو ہر چیز کی بنیاد ہمیشہ تربیت سے ہی ہوتی ہے. جیسے شروع میں آپ اپنے تعارف میں یہ بتا رہے تھے کہ جو انسان کا بچہ ہے اور باقی جانوروں کے بچوں میں یہی فرق ہے کہ باقی بچے جو ہیں وہ اپنی جن انسانوں کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ اپنی تمام جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا ایک بکرے نے اور ایک گائے نے اور ایک گھوڑے نے جو بننا ہے وہ آلریڈی متعین ہے. اس کا مزاج کیسا بننا ہے، اس کی طبیعت کیسی بننی ہے. لیکن جو انسان ہے اس کو نرچرنگ کی ضرورت ہے. جو وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک پوٹینشل کے طور پر آتا ہے، ایک آؤٹ کم کے طور پر نہیں آتا. تو جس طرح کا نرچرنگ ماحول اس کو ہوگا تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. جب وہ بچہ اپنے ارد گرد پوری دنیا میں جس طرح کا نظام دیکھتا ہے اس کی طبیعت ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ ذمہ داری والدین کی ہے، تعلیمی اداروں کی ہے، معاشرے کی ہے. اور وہ بڑے لوگ جو سو کالڈ بڑے لوگ جو ملک کے حکمران ہیں، جو ملک کے سٹیک ہولڈرز میں سے اوپر لوگ ہیں، ان کے لیے رول ماڈل کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم سادگی کا درس اور لوگوں کو خیال کرنے کا درس دیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمیں اپنے رول ماڈلز کے طور پر نظر آتے ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ ظاہر ہونا بہت ضروری ہے تربیت کے لیے. صحیح. ایک بار میں عبدالستار ایدھی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی جو والدہ تھیں وہ ان کو 2 آنے دیا کرتی تھیں اور وہ کہتی تھی جب تم اسکول جاؤ تو ایک آنا تمہارے لیے اور ایک آنا کسی اور کو دے دینا، کسی اور کی ہیلپ کر دینا، اس میں کسی اور کے لیے کچھ لنچ خرید لینا. تو دیکھیں نا بچپن سے ہی ان کی ماں نے تربیت میں ہی ان کی گھٹی میں ہی ایک چیز ڈال دی تھی اور پھر آگے زندگی بھر اس عادت نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ دنیا بھر میں ان کا جو ہے وہ نام روشن ہوا. مطلب جب کوئی پریشان ہوتا تھا تو ایدھی سروسز کچھ بھی ایسی چیز سامنے آ جاتی تھی. تو وہ ہم صرف ماؤں سے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ مائیں ہی بچوں میں ایسی کوئی چیز ڈالیں یا پھر ہم فادرز سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ فادرز بھی بچوں کو ایسی چیز سکھائیں، کائنڈنس سکھائیں اور ان کو خود کر کے دکھائیں. جب وہ خود کسی کی کیئر کریں گے تو بچے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. جی جو مدر کا لفظ ہے نا وہ ہم ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ماں باپ میں سے جو ماں ہے وہ مدر ہے، لیکن ایکچولی مدر جو ہے میں اس کو ورب کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، مدرنگ. لہٰذا چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، دادا نانی جو بھی ہوں، جو بھی مدرنگ کر رہا ہو تو وہ جو تربیت کا تو یہ دیکھیے اس کا نا ایک 1+1 2 اس کا جواب نہیں ہے. تربیت کا نظام ایک بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی انٹر ریلیٹڈ نظام ہے. اور جو بھی باتیں آپ نے کہی ہیں بالکل درست ہیں. بچے کو ماں باپ کی طرف سے بھی تربیت ملنی چاہیے، ماحول کے اندر بھی ویسی ہونا چاہیے، اور جن اداروں میں وہ کام کر رہا ہو یعنی پڑھنے جائے اسکول اور کالج وغیرہ ان کا بھی بنیادی مقصد اس کو کوئی ایسی ڈگری دے کر ایک روزگار کے قابل شخص بنانے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت یافتہ باکردار انسان بنانے کا ہونا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر معاشرے میں اچھی ویلیوز نظر آنی چاہیے. اگر بچے کو معاشرے میں صحیح ویلیوز نظر آئیں گی تو وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر انکارپوریٹ کر لے گا. اور اگر معاشرے میں تضاد نظر آئے گا، معاشرے میں اس کے اپوزٹ نظر آئے گا تو معاشرے کا وہی حال ہوگا جو ہمارا حال ہے آج. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. موٹیویشن اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں. جیسے ہم جب شو کے اختتام میں بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، تو میرے خیال سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. بات مجھے یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہوگا تو وہ اپنا خیال خود کیسے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے آس پاس جو اس کے دوست ہیں، اس کی فیملی ہے، ان لوگوں کو چاہیے وہ اس کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ what goes around comes around. اگر آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. غیب سے بھئی امداد آ جاتی ہے. اللہ پاک نے اتنا خوبصورت یہ نظام رکھا. اور ساتھ میں ایک اور چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب کسی کی کیئر کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جا رہے ہوں، کسی بزرگ کو دیکھیں، ان کے ہاتھ میں کوئی بڑا سا شاپر ہے، ان سے اٹھا کے اگر روڈ کراس کریں یا سیڑھیاں وہ چڑھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. جی یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے جانوروں میں بھی بڑی کیئر ہوتی ہے، کمپیشن ہوتا ہے، کیئر ہوتی ہے. مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جانور، کسی کو کہتے ہیں بھائی کتنا جانور صفت انسان ہے. درندہ صفت جانور. درندے کو بھی جب بھوک لگتی ہے تب وہ کھاتا ہے. یہاں پر تو ہم ہر وقت ہی دوسرے کو، لیکن بھوک لگ رہی ہے تو کھاتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتی جی، ذرا ویڈیو دکھائیں. یہ ویڈیو اس پیارے سے بلے کی، اور بلے کو لگی ہے بھوک اور اس کے سامنے ایک کبوتر، وہ بھی ایسا خوبصورت ہٹا کٹا خوبصورت سفید رنگ کا کبوتر، وہ جا رہا ہے اس کے آگے کہ میں ابھی دبوچوں گا اس کو. لیکن جیسے وہ آگے کیا اس نے کہا ہو اچھا کبوتر. ایک تو ویسے کہتے ہیں نا کبوتر بھی آنکھیں میچ لیتا، لیکن یہ کبوتر بیچارہ تھا ہی اندھا. تو اس کے پاس سفید چھڑی دیکھی تھی اس نے.
یہ اسے سونگ کے پتہ چلا کہ یہ اندھا ہے. لیکن یہ مانو گے جناب اس کے پاس جیسے اس نے دیکھا تو اس نے کہا اور پھر اس نے اس کو یہ دیکھو چھوٹا سا بوسا دے کے اس نے کہا نہیں. اچھا ویسے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے وہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا سوری تو یہ والا چکر ہوا ہو. لیکن بہرحال بڑا اچھا نظارہ تھا. ہمیں بہت دکھ ہوتا اگر یہ اس پہ حملہ کر دیتی بلی اس کبوتر پہ.